اچھا، تو کبھی سوچا ہے کہ ٹیکس قانون کی ایک چھوٹی سی تفصیل لاکھوں کروڑوں کا فرق کیسے ڈال سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی کیس کو تفصیل سے دیکھنے والے ہیں جہاں 2 کروڑ روپے داؤ پر لگے ہوئے تھے اور سارا معاملہ قانون کی بس ایک باریک سی لائن پر ٹکا ہوا تھا۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے عبد المجید چودھری صاحب سے، جنہوں نے 2015 میں اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کیا، بالکل کسی بھی عام شہری کی طرح۔ لیکن یہیں سے معاملہ دلچسپ ہوتا ہے۔ ان کے ریٹرن کو آڈٹ کے لیے چن لیا گیا اور ٹیکس حکام کو ایک ایسی چیز نظر آئی جس پر انہیں اعتراض تھا۔ چودھری صاحب نے 2 کروڑ روپے سے کچھ زیادہ کا منافع ڈکلیئر کیا تھا اور اس کو کیپٹل گین کا نام دیا تھا۔ لیکن ٹیکس ڈپارٹمنٹ اس بات سے بالکل متفق نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی عام جائیداد کی فروخت نہیں ہے، یہ تو بزنس انکم ہے، یعنی کاروباری آمدن، اور جب بات ٹیکس کی ہو تو یہ ایک لفظ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ تو اب یہ پورا کا پورا کیس پاکستان کی انکم ٹیکس آرڈیننس کی صرف 2 شقوں کے فرق پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک طرف تھا سیکشن 18 جو عام بزنس انکم کے بارے میں ہے، اور دوسری طرف تھا سیکشن 37(1)(a) جو خاص طور پر صرف جائیداد سے ہونے والے کیپٹل گینز کے لیے بنایا گیا ہے۔ بزنس انکم کو سمجھنے کے لیے ایک وائڈ اینگل لینس کا سوچیں۔ یہ ہر قسم کی تجارتی سرگرمی سے ہونے والے منافع کو کور کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جنرل کیٹیگری ہے۔ اور دوسری طرف کیپٹل گین ایک زوم لینس کی طرح ہے۔ اس کا فوکس صرف اور صرف ایک چیز پر ہے، غیر منقولہ جائیداد کی فروخت سے ہونے والا منافع۔ دیکھا یہ کتنا مخصوص ہے؟ خیر، اپنی دلیل لے کر چودھری صاحب نے فیصلے کے خلاف اپیل کی، لیکن ان کے لیے چیزیں کچھ ٹھیک نہیں جا رہی تھیں۔ پہلے کمشنر نے ان کے خلاف فیصلہ سنایا، پھر انہوں نے کمشنر آف اپیلز میں اپیل کی، وہاں بھی اپیل مسترد ہو گئی، اور آخر میں اپیلیٹ ٹرائیبیونل نے بھی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا ہی ساتھ دیا۔ یعنی 3 اپیلیں اور تینوں میں ناکامی۔ ہر سطح پر فیصلہ ایک ہی تھا۔ اب ان کے پاس آخری راستہ بچا تھا، اور وہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ ہائی کورٹ نے صرف کیس کے حقائق کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے قانون کی تاریخ کو کھنگالا۔ اور یہی اس پورے کیس کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ 2012 سے پہلے جائیداد کی فروخت سے ہونے والے منافع کو کیپٹل گین سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، لیکن 2012 کے فائنانس ایکٹ نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک نیا سیکشن 37(1) خاص طور پر اسی صورتحال کے لیے بنایا گیا۔ ہائی کورٹ کو فوراً سمجھ آ گیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ نچلی عدالتیں پرانی مثالوں پر انحصار کر رہی تھیں، جیسے فینسی فاؤنڈیشن کیس۔ وہ کیس پرانے قانون کے حساب سے تو ٹھیک تھا، لیکن نئے قانون کے حساب سے بالکل غیر متعلقہ تھا۔ عدالت کی پوری دلیل اس ایک بہت طاقتور قانونی اصول پر کھڑی تھی۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک لائبریری کا عام اصول ہے کہ یہاں کچھ کھانا پینا منع ہے، لیکن لائبریری کے اندر جو چھوٹا سا کیفے ہے وہاں ایک خاص بورڈ لگا ہے کہ یہاں کافی پینے کی اجازت ہے۔ تو جائیداد کی فروخت کے لیے یہ سیکشن 37(1)(a) بالکل اسی خاص بورڈ کی طرح ہے جو عام اصول پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو اس سارے تفصیلی تجزیے کے بعد اب ہائی کورٹ اپنا آخری اور حتمی فیصلہ سنانے کے لیے تیار تھی۔ اتنے سالوں کی قانونی جنگ کے بعد آخر فیصلہ کیا ہوا؟ کیا یہ کاروباری آمدن تھی یا کیپٹل گین؟ عدالت کا جواب بالکل صاف اور واضح تھا۔ یہ منافع ایک کیپٹل گین ہے، اور اس پر ٹیکس بھی مخصوص قانون یعنی سیکشن 37(1)(a) کے تحت ہی لگے گا۔ ہائی کورٹ نے پچھلے تمام فیصلوں کو ختم کر دیا۔ عدالت نے مکمل طور پر چودھری صاحب کے حق میں فیصلہ دیا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ سیکشن 37(1)(a) ہر اس شخص پر لاگو ہوتا ہے جو جائیداد بیچتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پراپرٹی ڈیلر ہے یا کوئی عام فرد۔ تو اس ساری کہانی کا سبق یہ ہے کہ قانون میں کی گئی ایک چھوٹی سی تبدیلی کتنے بڑے نتائج لا سکتی ہے۔ اس نے پورے کیس کا رخ ہی موڑ دیا، اور یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ قانون میں اور کتنے ایسے مخصوص اصول چھپے ہوئے ہیں جو ہماری مالی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ So you sell a property, you make a nice profit. Seems simple enough, right? But how exactly should that money be taxed?
Well, that seemingly simple question can mean a difference of millions of rupees, and it recently sparked a huge legal battle that went all the way to the Islamabad High Court. Today, we're unpacking a landmark case that all came down to one critical distinction. And this is the number right at the heart of the whole dispute. Over 20 million rupees in profit. How you label that amount for tax purposes has massive financial consequences, and it set the stage for a major showdown between a taxpayer and the government. And here it is, the central question of the entire case. Is that profit considered business income, which gets taxed at a higher rate, just like any other company, or is it a capital gain, a special category for profit made from selling an asset, which gets treated very differently? As you're about to see, the answer to that question changes absolutely everything. All right, let's get into it. Here's our roadmap. We'll start with the 20 million rupee question to set the scene. Then, we'll explore the arguments from both sides, the tax department and the taxpayer. After that, we'll uncover the one piece of law that became the key to the whole thing. And finally, we'll get to the High Court's final, decisive word. Okay, so our story starts with a taxpayer named Abdul Majid Qazi. Now, he filed his tax return back in 2015, just like you're supposed to. But what he didn't know was that his return was about to be flagged for an audit, kicking off a legal saga that would take years to finally resolve. So during that audit, officials from the Inland Revenue Department are looking through the paperwork, and they spot it. A declared profit of over 20 million rupees from selling property. Immediately, red flags go up, and they start questioning how he classified that income. And right there, that's where the fight began. Let's start by looking at the government side of things. The tax authorities saw this huge profit, and for them, the conclusion was obvious. This was business income, period. You see, under Pakistan's tax law, Section 18 defines business income in these really broad terms. It includes profit from any, and I quote, adventure or concern in the nature of trade. The department argued that buying and selling properties on this kind of scale was exactly that, an adventure in trade. So the whole case for the tax department boiled down to this belief. This wasn't just a guy selling his house. They saw it as a business activity. And if it's a business, then the profit should be taxed under the general rules of Section 18, just like the profits of any other company out there. But let's hop over to the other side of the courtroom, because Abdul Majid Chaudhry's legal team, well, they had a completely different take on the law. And this slide right here perfectly illustrates the legal battleground. On one side, you've got Section 18, this broad, general rule for all kinds of business income. On the other, you have Section 37(1)(a), a super specific rule created for one thing and one thing only, taxing profits from selling property. The entire case came down to a classic legal showdown, the general versus the specific. The taxpayer's entire defense was built on this really powerful and old legal principle. Their argument was pretty simple. Hey, when there's a law written for a very specific situation, like selling property, you have to use that law. It should always win out over a more general law that tries to cover everything. Now, here's the twist. The first tax authorities and even the first Court of Appeals, they actually sided with the tax department. They totally rejected the taxpayer's argument. So you've got to ask, how could they ignore such a fundamental legal principle? Well, the answer wasn't in the present, but in the past, and in how the law itself had dramatically changed. This timeline, this is the aha moment of the whole case. You see, for decades, under the old laws from '79 and the early 2000s, property was explicitly excluded from being a capital asset. So back then, the only way you could tax property profits was to call it business income. But then, 2012 happened. The Finance Act of 2012 was a total game changer. It deleted that old exclusion and created Section 37(1)(a, a brand new specific home just for taxing property gains as capital gains. And that right there explains everything. The lower courts were basing their decisions on old cases, on legal precedents from before 2012, when the legal landscape was totally different. They just failed to see that the 2012 law had made all that old case law obsolete for this particular issue. So this all leads us to the final act. The case lands before the Islamabad High Court, and it's up to them to settle this fundamental question of law once and for all. And what did the High Court do? They went right back to that core principle. In their judgment, they said it is trite law, which is just a legal way of saying it's well-established and obvious that a specific law always overrides a general one. They sided 100% with the taxpayer's central argument.
The judgment, which was written by Judge Saman Rafat Imtiaz, was incredibly decisive. It just cut right through all the confusion and set a clear, unambiguous precedent for how these cases need to be handled from this point forward. The final verdict was a clear and total win for the taxpayer, Abdul Majid Chaudhry. The High Court approved his application and completely set aside the previous orders from the lower tax tribunals. The court's reasoning was crystal clear. It found that Parliament deliberately created Section 37(1)(a) in 2012 to handle this exact situation. Because of that, this new, specific law must be used instead of the old general business income rule. And, this part is crucial, the court said it makes no difference whether you're a full-time property dealer or just an individual selling a single plot. Section 37(1)(a) applies to everyone. Okay, so it's a fascinating legal case, for sure. But why does this High Court ruling actually matter to the average person or to anyone who's involved in real estate? Let's break down the real-world takeaway. The key takeaway here is clarity. This judgment gives certainty to taxpayers and tax professionals alike. It establishes once and for all that if you sell property in Pakistan and make a profit, that gain is to be declared and taxed under the specific heading of capital gains, just like Section 37(1)(a) says. The debate is over. So this whole case leaves us with a bigger idea to think about. It's a powerful reminder that the law isn't set in stone. It's a living thing that evolves. A single, targeted change from lawmakers can instantly reshape the entire legal landscape, making decades-of-old arguments and rulings obsolete overnight. It proves that sometimes the most important part of understanding the law isn't just what it says today, but knowing how it got there.